سے زیادہ عمر کے، سب کے وظیفے لگا دو۔ جواب آتا ہے امیر المومنین آپ کے حکم سے پہلے میں یہ کام بھی کر چکا ہوں۔ آج مصر میں کوئی بوڑھا ایسا نہیں جس کو وظیفہ نہ ملتا ہو، کوئی معذور ایسا نہیں جس کو پیسہ نہ ملتا ہو، کوئی بے روزگار ایسا نہیں جس کو وظیفہ نہ ملتا ہو، کوئی بڑھیا ایسی نہیں جس کا خرچہ وزیر خزانہ نہ اٹھاتا ہو۔ امیر المومنین پھر بھی خزانہ بہت زیادہ ہے۔ فرمانے لگے اور وزیر خزانہ جا نکل، ایک گھوڑے کی پشت کے اوپر سوار ہو جا، گھوڑے کی کمر پہ سوار ہو جا، مصر سے باہر چلا جا، جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک کی بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے خزانے کے پیسے کاشتکاروں میں بانٹ دے۔ مصر کے قرب و جوار کی زمینوں کو آبیاری کے لیے، ان کو آباد کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے کسانوں کو بلا اور یہ پیسہ ان میں تقسیم کر دے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا بھلا اتنا خزانہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ خزانہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جس سے سارے کام ہو گئے۔ بھائی بیواؤں کا وظیفہ بھی لگ گیا، یتیموں کا وظیفہ بھی لگ گیا، شیر خوار بچوں کا وظیفہ بھی لگ گیا، معذوروں کی آمدنی بھی آنے لگی، بوڑھوں اور مائیوں اور باپوں کا خرچہ بھی لگ گیا۔ اتنا بڑا خزانہ کیسے ہو گیا؟ یہ دل میں خیال آئے گا اتنا خزانہ کیسے ہو گیا؟ شاید میں غلط بیانی کر رہا ہوں یا مورخ نے غلط لکھ دیا ہوگا، میں اس میں سے دیکھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ آئیے آپ کو سمجھاتا ہوں خزانہ اتنا زیادہ کیسے ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند پر بیٹھ کر امت مسلمہ کے لیے تحریرات لکھ رہے ہیں۔ لکھتے لکھتے تھکاوٹ ہو گئی، فرمانے لگے بس یہ کام ختم۔ اپنے غلام سے کہا جو چراغ بیت المال کے پیسے سے چل رہا تھا اس کو بجھا دو اور جو میرے پیسے سے جل رہا ہے اس کو جلا دو۔ غلام کہنے لگا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا میرے ذاتی مشاغل شروع ہو چکے ہیں، میں اپنے ذاتی کام بیت المال کے پیسے سے کیسے کر سکتا ہوں؟ اے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، تمہارے کو معاملہ کا افسر لگ جائے تم ہمارے خون پسینے کی بجلی اس کو اتنے یورٹ فری دے کر بل ہمارے اوپر ٹھونس دیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اور آج یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں یہودی سمجھا رہے ہیں کہ اپنی عیاشیاں ختم کرو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کافروں کو سمجھایا کرتا تھا، آج کافر مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے حکمران اتنی بستی میں جا گرے ہیں کہ کافر کہہ رہا ہے اپنے خرچے کم کرو، اپنی عیاشیاں کم کرو۔ مجموعی طور پر میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ آج ہو یا پہلے ہو یا بعد میں آنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ چراغ بیت المال کے پیسے سے چلتا تھا اور میں امت مسلمہ کا کام کر رہا ہوں۔ آج اب میرا اپنا ذاتی وطن شروع ہو چکا ہے، اس کو بجھا لو اور میرے ذاتی مال سے چراغ جلاؤ۔ ایسا ایماندار حکمران ہے۔ مسند خلافت پہ اٹھے، سواری پکڑی اور گھر میں چل دیے۔ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ایک آدمی انگوروں کی ریڑھی لگا کر بیچ رہا ہے۔ انگور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، پکے ہوئے ہیں، میٹھے ہیں۔ دل میں خیال آیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہنے لگے اے عمر آج انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا یہ پھل نہیں کھایا۔ ریڑھی والے کو آواز دی، بیچنے والے کو آواز دی، امیر المومنین کے اشارے سے وہ حاضر ہوا۔ لبیک یا امیر المومنین،
پوچھا 1 درہم کے بدلے میں دیتا ہوں. بڑا پوچھا ہے انگوروں کا 1 درہم کے بدلے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم نہیں نکلا. دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم نہیں نکلا. اپنے بیگ میں دیکھا، درہم نہیں نکلا. اپنے گھر کا دروازہ بجا دیا. گھر والی دروازے پر آئی، فرمانے لگے او اللہ کی بندی، او فاطمہ بنت عبد الملک، تیرے پاس 1 درہم موجود ہے تو مجھے دے، میرا آج انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے. گھر والی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمانے لگی اللہ اکبر کبیرہ، آج مسلمانوں کے خلیفہ کی جیب میں انگور کھانے کے لیے 1 درہم موجود نہیں تو اس کے گھر میں کیسے موجود ہوگا؟ کہنے لگی 1 درہم بھی گھر میں موجود نہیں. ریڑھی والے سے کہا آج چلے جاؤ پھر آنا، جب پیسے ہوں گے پھر لے لیں گے، پھر کھا بھی لیں گے. اور جب بادشاہ ایسا ہو تو خزانہ سارا عوام کے لیے بچا رہتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ اب آ گئی سمجھ میں کہ مصر کا خزانہ اتنا زیادہ کیسے نکلا. غریب آدمی تو 1000 میں خوش ہو جاتا ہے، اور یہ بادشاہ لوگ ہیں، عمراء ہیں، وزراء ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر بھی ان کے پیٹوں کی آگ اور جہنم نہیں بجھتی. فرمانے لگے چلا جا، جب ضرورت پڑے گی پھر لے لیں گے. جس بادشاہ اور جس خلیفہ کی جیب میں 1 درہم نہ نکلے انگور خریدنے کے لیے، وہ امت کی کمائی کیسے کھائے گا؟ وہ سارا کا سارا خزانہ امت مسلمہ کے لیے بچا رہے گا. اس امت مسلمہ کے غریب بھی پلیں گے، اور اس امت مسلمہ کی بیوائیں بھی پلیں گی، یتیم بھی پلیں گے، کوئی بھی بے سہارا نہیں رہے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی پاس آئی، آ کر کہنے لگی امیر المومنین، کچھ دنوں کے بعد عید آ رہی ہے، 10 بچے ہیں، نئے کپڑے نہیں بنائے، نئی جوتی نہیں پہنی. اے امیر المومنین، لوگ نیا سامان خریدیں گے، نئی جوتی خریدیں گے، نیا کپڑا پہنیں گے. ہمارے بچے ان کی طرف دیکھ کے للچائی نظروں سے ترسیں گے. کہنے لگی آپ کچھ انتظام کریں، نئے کپڑے اور جوتی تو آ جائے عید کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے اچھا تو کچھ دن ہے نا، انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے. اور بندوبست کیسے ہونا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، توجہ سے سنیے گا. بیٹھے ہیں مسند خلافت پر کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. اپنے غلام سے کہا کہ یار آج تو سیب کھانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے. یہ خبر باہر نکلی، چچا زاد بھائی نے ایک خوبصورت سیب بھیج دیا، جاؤ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو ہدیہ پیش کر دو. غلام سیب لے کر آ گیا، آپ نے ہاتھ میں پکڑا، کچھ دیر اس کو اچھالا، اس کو دیکھا، فرمایا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. اپنے غلام کو واپس کر دیا، فرمایا جہاں سے آیا وہیں واپس لے جاؤ، اور جا کر شکریہ ادا کرنا اور کہہ دینا امیر المومنین نے تمہارا تحفہ قبول کر لیا. غلام کہنے لگا حضور آپ کے کھانے کے لیے بھیجا تھا، آپ نوش فرما لیجیے، کھا لیجیے، اور یہ ہدیہ بھی آپ کے فلان چچا زاد بھائی نے بھیجا ہے. فرمایا کم بخت، مجھے تو نا انصافی کے لیے اکسا رہا ہے. کہنے لگا حضرت نہیں، امیر المومنین نہیں، یہ تو نبی
अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि आपके पास हदिया आया करता था, कबूल फरमा लिया करते थे, आप खा भी लिया करते थे, खिला भी लिया करते थे। तो इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए सुन्नत समझ के आप भी खा लें। फरमाया वो अल्लाह के बंदे, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया करता था वो हदिया और तोहफा था। जो मेरे पास आ रहा है, खुदा की कसम, न वो हदिया है न तोहफा है, वो रिश्वत है। कल को सेब भेजने वाला मुतालबा कर देगा मुझे फलां जगह की वजारत इनायत कर दी है, फिर इस सेब के बदले में वो पहले रिश्वत भेज रहा है, बाद में मुतालबा कर देगा। सारे भाई और कजन आपके घर में जमा हो गए। आपने फरमाया मेरे घर में किस लिए जमा हुए? कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म है, अगर अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता करे तो सबसे पहले अपनों को दो, रिश्तेदारों को दो। तो अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत दी, हुकूमत दी, बादशाहत दी, मैं तेरा फुलां भाई, मैं आपका फुलां भाई, मैं आपका फुलां कजन, मैं समझदार, मैं जीरक, मैं दाना, हमें भी वजारतें दें। एक कहने लगा मुझे फौज का चीफ बना दें, दूसरा कहने लगा मुझे वजीर खजाना बना दें, तीसरा कहने लगा मुझे अपना वजीर उमूर सल्तनत बना दें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सारे कजनों की बातें सुनी, सारे भाइयों की बातें सुनी और फरमाने लगे, एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाने लगे ओ मेरे रिश्तेदारों, तुम मेरे घर के जिस फर्श के ऊपर बैठे हुए हो, अगरचे मैं इस फर्श को जब चाहूं धोकर साफ कर सकता हूं, इसके बावजूद मुझे पसंद नहीं कि तुम अपने पांव की मैल इस फर्श के ऊपर मलो और मेरे फर्श को मैला करो। जब मैं अपने फर्श को मैला करने की तुम्हें इजाजत नहीं देता तो उम्मत मुस्लिमा को परेशान करने की तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूं? जब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरा फर्श मैला करो तो मेरी उम्मत मुस्लिमों को कैसे परेशान करोगे? ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? फरमाया उन्हें उमूर सल्तनत जरूर दूंगा, लेकिन उन्हें दूंगा जिन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अता किए, जिन्हें उमर बिन खत्ताब ने अता किए। वो रिश्तेदार कोई नहीं था। ऐसे उमूर सल्तनत मुत्तकी और परहेजगारों को दूंगा जैसे उन्होंने तकसीम फरमाया। और हमारे यहाँ इसका हिसाब ही उलट है। एक बन जाए बादशाह या वजारत मिल जाए, लो जी फिर पूरा खानदान उस वजारत में पलता है। सबके कारोबार भी ठीक, सब सिखब की कोठियां भी बन गई, बंगले भी बन गए, गाड़ियां भी आ गई। जी हमारा फलां वजीर है। वो वजीर खून पसीने की कमाई चूसने के लिए तो बैठा था। एक एक भाई का कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास घरवाली आ गई, कल ईद है, इंतजाम कोई नहीं हुआ। आप फरमाते अच्छा मुझे बतला अल्लाह की बंदी क्या करूं? कहने लगी बैतुल माल में से कुछ कर्ज ले लीजिए, बैतुल माल में से कर्ज ले लीजिए और बच्चों के कपड़े भी बन जाएंगे, नई जूतियां भी आएंगी, तो बाद में महाना किस्त करके कर्ज अदा कर दिया जाएगा। ये एक आखिरी सहारा होता है जो गरीब को दिया जाता है कि तुम कर्ज ले लो, कर्ज लेकर हमारे नीचे और दब जाओ और गुलाम बन जाओ हमारे। घरवाली कहने लगी कर्ज ले लो, बैतुल माल में से हर महीने कुछ अदा कर दिया करेंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हुए फरमाया हाँ तेरा मशवरा बिल्कुल ठीक है, ये ले लेना चाहिए, मगर कागज और कलम ले और मुझे गारंटी लिख के दे कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता जब तक उमर तो जिंदा रहेगा। तो इस बात की गारंटी दे दे मेरी जिंदगी की, मैं कर्ज कल ही ले लेता हूं। समझ गई। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे अल्लाह की बंदी तुझे मालूम ही नहीं ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है, यहाँ अगर ऐशो आराम कर ली कयामत के दिन के गुर्स जो है, कयामत के दिन की आग हमारा इस्तेमाल करेगी। और अगर यहाँ पर अल्लाह के नबी के फरामीन को जिंदा कर दिया, अदल और इंसाफ को कायम कर दिया, तो आंख
بند ہونے کی دیر ہے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے جو صاحب اختیار ہیں آج ان کو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن پروردگار عالم ان کے مرتے ہی حساب و کتاب شروع فرما دیں گے۔ اور جو پریشان حال ہیں، میری بات آج کا جمعہ تو حکمرانوں کے لیے تھا، جو پریشان حال ہے ہمارے جیسے وہ کیا کرے؟ ان کے لیے بھی اللہ نے راستہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ جمعہ، اگلا جمعہ وہ پریشانوں کے لیے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔